ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، جس کا نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، جس جیسا نام اس دھرتی پر کسی دوسرے کو بخشا نہیں گیا، جس نے فرمایا کہ میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا اور الفا اور اومیگا ہوں، جس نے فرمایا کہ میں مر گیا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا تیسرے دن اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا، اس کے مبارک اور خوبصورت ترین نام میں آپ تمام خدا کے لوگوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں خداوند کا خادم ٹھہر سکوں۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب ریورنڈ جاوید رؤوف صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں تو سب کے نام لینا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت کی قدر کرتے ہوئے میں بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور پرستاروں، آپ نے جو یہاں پر کھڑے ہو کر خداوند کی حمد اور ستائش کی ہے، میں آپ سب کے لیے بھی جلال یسوع کے نام کو دیتا ہوں۔ اور میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے کہ جب بھی آپ کی آواز آپ کے گلے سے بلند ہو اور آپ کی انگلیاں ان آلات موسیقی پر رقص کریں، خدا کرے کہ بندھن ٹوٹتے چلے جائیں اور ابلیس نادم اور شرمندہ ہو۔ ان پھولوں کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت خوبصورت ہیں۔ اور اس مالا کے لیے بھی جلال یسوع کے نام کو ملے۔ جب میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے یاد آتا ہے، ارے ناداں، تیرے مستقبل میں تو کانٹوں کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں تھا، لیکن کوئی معصوم عرش سے فرش پر آ گیا تاکہ میرے کانٹوں کا وہ خود تاج بنا کر اپنے اوپر پہن لے، اور وہ جو پھولوں کے لائق تھا آج اس نے مجھے ان پھولوں کے لائق ٹھہرایا ہے۔ اس کے نام کو جلال اور عزت عبدالآباد ملتا چلا جائے۔ کلام مقدس سے آپ کی توجہ ایک اہم ترین مضمون کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ آپ جو یہاں پر موجود ہیں، آپ کی بھی، اور آپ جو ویب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ کو بھی، کیونکہ خدا کا کلام نہ صرف ہم یہاں بیٹھے ہوئوں کے لیے ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی جو ویب پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں اور مختلف میڈیاز پر۔ اور یہ خدا کا کلام میرے لیے بھی ہے، کیونکہ جیسے آپ روحانی طور پر بھوکے اور پیاسے ہیں، میں بھی خدا کے کلام کا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ وہ میری اور آپ کی ضرورت کو بخوبی جانتا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بعد از عبادت جو اس چرچ کے اندر ہے، جب آپ باہر نکلیں گے، کوئی آج یہ نہیں کہے گا کہ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کتاب مقدس سے آپ کی توجہ ایک اہم ترین مضمون کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ مضمون ہے، تم میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ یہ برسوں پہلے اس نے مجھے کہا، اور یہ وہی بات ہے جو ساؤل کو کہی تھی جب وہ راہ دمشق پر تھا اور پولوس بنا۔ اور آپ میں سے ہر ایک کو، جس کو خدا نے چن کر الگ کر لیا ہے،
آپ سب کے لیے ایک ہی بات اس نے یہ کہی ہے بہت ساری باتوں میں سے کہ تم میرے گواہ ہوگے. عہد جدید میں سے ایک کتاب جو تاریخ کی کتاب ہے، نئے عہد نامہ میں ایک ایسی کتاب جو تاریخ کی کتاب ہے، اور کئی بائبل مقدس کے مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں تو پھر ہم وہ خطوط جو مختلف کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے، خواہ وہ فلپی ہے یا تھیسلونیکے ہے یا کورنتھس ہے یا جو بھی ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم اس کتاب کی بابت جان نہ لیں. اس تاریخ کی کتاب، اگر آپ نام دیکھنا چاہیں تو نئے عہد نامہ میں کوئی ایسی کتاب جس پر تاریخ کی کتاب لکھا ہوا ہو، لیکن اس میں تاریخ ہے. کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ اعمال کی کتاب. شاباش، رسولوں کے اعمال، کیونکہ اعمال کی کتاب میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کون سی کلیسیا کہاں اور کس کے وسیلہ سے قائم ہوئی ہے. اس لیے اس تاریخ کی کتاب کے سمجھنے سے ہم وہ جو خطوط کلیسیاؤں کے نام لکھے گئے ان کو اور بہتر طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کی توجہ صرف ایک آیت کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ آیت بہت معروف ہے. آپ میں سے کئیوں کو وہ آیت زبانی یاد ہوگی، لیکن میں اس آیت کو آپ سے سننا نہیں چاہتا کیونکہ سردی میں بھی پسینہ آنا ممکن ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ خود ہی اس آیت کو تلاوت کروں، اور یہ ہے رسولوں کے اعمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت. اعمال 1:8 یہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. کیا؟ میرے گواہ ہوگے. زمین کی انتہا تک. ایک دفعہ پھر جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے، اور اس قوت کے حصول کے بعد، اس قوت کے پانے کے بعد تم یروشلیم، یہودیہ، سامریہ بلکہ انتہائے زمین تک میرے گواہ ہوگے. آمین. مسیح خداون نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دینے کے بعد، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، آپ 40 ایام تک مختلف جگہوں پر اپنے شاگردوں پر زندہ مسیح کے طور پر ظاہر ہوتے رہے. اور اس کے اختتام پر، ان 40 ایام کے اختتام پر، جب آپ آسمان پر صعود فرمائے، صعود آسمانی، تو اس سے پہلے آپ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، فیلوشپ، اور بہت ساری اہم ترین ہدایات اور انسٹرکشنز آپ نے اپنے شاگردوں کو دی. اور ان میں سے ایک یہ تھی جس کا آج ہم ذرا آپریشن کر رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے فزیکلی جدا ہونے لگے تو شاید وہ بھول گئے کہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، متی 28 کی آخری آیت. لیکن یہ کیا ہونے لگا ہے؟ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں. تو یہ کیا ہونے لگا ہے؟ لگتا ہے انہاں دے دل بھی نکے نکے ہون لگ پے ہونے. بعض اوقات میں اور آپ بھی زندگی کے اس سفر میں کچھ ایسے حالات اور دشت و صحرا سے گزرتے ہیں جہاں پر یوں لگتا ہے اب کیا ہوگا،
میں اکیلا رہ گیا ہوں. اور اس وقت خداوند کے وعدوں کو ہم بھول جاتے ہیں کہ تم ان تمام حالات میں سے گزرو گے تو صحیح، لیکن ان تمام حالات میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اب شاگرد جب اس بات کو سنتے ہیں کہ اب مسیح آسمان پر جائے گا، تو اس نے ان کو یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں یہ کہا کہ تمہارا دل نکا نکا نہ ہو. ہاں، تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. میں جاؤں گا تو باپ کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ روح القدس کا نزول ہوگا. میں تمہارے ساتھ ایک بڑے شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، 33 سال، لیکن جو روح القدس ہے وہ ابد تک، ہمیشہ تک نہ صرف تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا. یہ واضح طور پر ہمیں بات نظر آتی ہے. جب میری کڑی چھوٹی تھی، ابھی شادی شدہ ہے، یہاں بھی آپ میں سے کچھ چھوٹے بچوں والے ہیں، ایک یہ بھی بیٹھی ہے سیکنڈ لائن میں. جب ابا صبح کام پر جاتے ہیں یا پتہ چلے کہیں دور جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے بھی ساتھ جانا ہے. اور اچھے ابے جھوٹ نہیں بولتے، وہ ان کو کہتے ہیں میں نے جانا ہے، لیکن جب شام کو آؤں گا تو آپ کے لیے چیزی لے کر آؤں گا. اور پھر بچے کہتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے، اور پھر وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور شام کو ابے لاتے بھی ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ جھوٹا نہیں ہے. ہاں، یہ کرنا بھی چاہیے. ایسے اہم ترین بات یہ ہے کہ مسیح نے کہا میں نے جانا ہے اور یہ ضروری ہے، لیکن میرے جانے سے روح القدس تم پر آئے گا، اور وہ تمہارے اوپر نہیں، تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ تمہارے اندر بھی ہوگا. اور مسیح نے کہا جب تک اس روح القدس کا نزول نہیں ہوتا تم انتظار کرو یروشلیم میں. اور یہ انہی کی چھوٹی سی جماعت نہیں، بلکہ 120 کے قریب لوگ تھے جو یروشلیم کے اس بالا خانے میں ایک پریئر ریٹریٹ میں شامل تھے. چند ہی دن پہلے آپ نے بھی ایک آن لائن دعائیا میٹنگ کی ہے. وہ ایک دعائیا میٹنگ میں شامل تھے، اور کتنے دن تک؟ 10 دن تک وہ محو دعا تھے. اسی گھنٹہ دعا جب یہ فلماں دے آگے 3 گھنٹے انج لگتا ہے جب میں وہ وچ وڑن لگے نے سکرین دے. لیکن جب ہم دعا میں بیٹھے ہیں سنو لوری آنا چاہیے. ہاں، آپ کی بات نہیں کرتا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت بیدار ہیں. ایک دن ہو رہے نا، یہ دل میں کہہ رہا ہوں. لیکن پاکستان میں بہت ساری کلیسیاں ایسی ہیں جہاں پر ایسا ہے، مجھے پتا ہے. لیکن 10 دن کی دعائیا میٹنگ یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو 10 دن تھے یہ کتنے زیادہ ان کی زندگی میں اہم ترین دن ہوئے ہوں گے کہ 40 دن وہ جو مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہو کر ان کے بیچ میں زندہ مسیح کے طور پر ظاہر ہونا، اور 10 دن یہ جو میٹنگ کے ہوئے ہیں. ٹوٹل کتنے دن بن گئے؟ 50 دن بن گئے. اور ادھر یہودیوں کی ایک عید تھی، اس کا نام کیا تھا؟ پینتیکوست. میں عید پینتیکوست نہیں مناتا، میں عید نزول روح القدس مناتا ہوں. کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ میں یہودی نہیں ہوں. یہودی لوگ وہ عید مناتے تھے، میں عید نزول روح القدس مناتا ہوں. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ پینتیکوست کا مطلب بھی 50واں، the 50th one ہے. اور اب اس دن اعمال 2 باب اگر آپ دیکھیں، آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہے کہ جہاں وہ بیٹھ کر دعا کر رہے تھے نزول روح القدس ہوا، وہ پاک روح سے بھر گئے. ایون یوں لگتا ہے کہ آگ کی سی زبانیں پھٹتی ہوئی ان پر نازل ہوئی، اور
ایک ہی شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر منادی کی. یہ وہ شخص تھا جس نے مسیح کی بابت یک بار نہیں بلکہ 3 بار اس نے مسیح کا انکار کیا تھا. نہ صرف یہ بلکہ یہ وہ تھا، لگتا ہے 2025 کے مسیحوں کی طرح. اس نے کہا خداوند میں تیرے نال مرن واسطے بھی تیار ہاں، سولی چڑھن واسطے بھی. ہاں، اور جب مشکل وقت آئے تو اس وقت ہم کنی کترا جاتے ہیں. مسیح کو یروشلیم کی گلیوں میں ایک مجرم کی طرح قیدی کی حیثیت سے ادھر کلوری کی طرف جانے سے پہلے رومیوں کی کئی عدالتوں میں مذہبی رہنماؤں کے وسیلہ سے پیش کیا گیا. لیکن اس وقت مقدس پطرس جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں، دور پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میں کدھرے پھڑیا نہ جاؤں. لیکن جب روح القدس کا نزول ہوا تو جو باقی 119 تھے، مجھے اس وقت ان کی بابت بتانا نہیں ہے، لیکن یہ ایک شخص ایسا تھا، وہی شخص جس نے مسیح کا انکار کیا، اور عالم کہتے ہیں انتہائی ایموشنل اور جذباتی شاگرد. اور اب وہی کھڑا ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت کی طرف توجہ دیجئے گا. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یہاں پر قوت سے مراد کیا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سوچنے کی بات ہے. یہ قوت سے مراد، میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ یہ مراد نہیں ہے. ہاں، یہ قوت سے مراد یہ والا ریسلر والی مراد قطعی طور پر نہیں ہے. اس قوت سے مراد باڈی بلڈر بننا یا ریسلر بننا نہیں ہے. یہاں پر روح القدس کے نزول کے بعد قوت پانے سے مراد آپ میں اب بزدلی نہیں، اب آپ میں دلیری آ جائے گی، اور دلیر ہو کر آپ خدا کے کلام کو پیش کریں گے. یہاں پر ہمیں بڑی خوبصورت تصویر ملتی ہے. پطرس سوچ سکتا تھا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میرے محبوب، میرے مالک، میرے ربی کو انہی یہودی عالموں نے فتوے دیے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا. میں کڑے باغ دی مودی ہگاں، یہ مجھے بھی اسی طرح سے تمام کر سکتے ہیں میرا کام بھی. چھوڑو کیا مصیبت میں جان دینی ہے، ڈالنی ہے. نہیں، پطرس نے ایسا نہیں کیا. یہاں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے قوت پائی کیونکہ روح القدس کا نزول ہوا، اور اس قوت پانے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا. پطرس مسیح کی پیروی کرنے سے پہلے ایک بینک مینیجر تھا. کیا کرتا تھا؟ مچھلیاں پکڑنے والا تھا. اور مسیح نے کہا تھا ہاں تم یہ کام کرتے ہو، لیکن اب سے میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا. وہ وقت آیا کہ اس کا جو ماضی کا تجربہ تھا وہ اس کے بڑے کام آ گیا. وہ جانتا تھا کہ کس وقت مچھلی کہاں آتی ہے اور کس طریقے سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے. وہ اچھی طرح سے ان باتوں سے واقف تھا. لیکن اب ایک ایسا وقت آتا ہے اس کی زندگی میں کہ جب اس نے دیکھا واو، آج 2 ٹانگوں والی ہزاروں ہزار مچھلیاں یہاں پر موجود ہیں، اس لیے کہ وہ یہودیوں کی عید تھی اور لوگ دور دور سے یروشلیم قافلوں کی صورت میں آتے تھے اور وہ عید منانے کے لیے آئے تھے. اور پطرس نے اس وقت کو غنیمت جانا. اس نے نہیں پرواہ کی کہ لوگ مجھے کیا فتویٰ دیں گے. اس نے نہیں پرواہ کی کہ یہ مجھے مصلوب کر ڈالیں گے یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں، کیونکہ اب روح القدس سے وہ معمور تھا اور وہ قوت پایا ہوا تھا. اس کے اندر دلیری تھی، کیونکہ پاک روح بزدلی کا روح نہیں ہے.
وہ دلیری کا روح ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری اور اہم ترین بات ہے۔ جب مقدس پطرس کھڑا ہوا اور اس نے اپنا واز شروع کیا، اس کے پورے واز میں مسیح خداوند سے متعلق ہے کہ وہ کہاں سے آیا اور اس نے کیا کیا، اور مین بات اس نے ان کے سامنے رکھی کہ اس نے اپنی جان گناہگاروں کے لیے صلیب کلوری پر پیش کی ہے، بلیدان کی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ساؤنڈ آپریٹر، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ وہاں پر موجود ہوئے ہوں گے، یہ نہیں لکھا، لیکن ایک پطرس نے واز کیا اور اس کے واز کے وسیلہ سے نہ جانے کتنی دور دور تک لوگوں نے خدا کے کلام کو سنا، اور اس کے بعد ان میں سے 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ گئے، انہوں نے مسیح کو پا لیا۔ 3000 لوگ، اور اعمال کی کتاب 2 باب 41-42 آیات میں انہوں نے بپتسمہ لیا، اور پھر وہ رسولوں سے تعلیم پاتے اور رفاقت رکھتے اور روٹی توڑتے تھے اور دعا کرنے میں مشغول رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ زمین پر سے گزرتے تک نہیں، سائیڈ سے گزر کر نیچے آتے ہو۔ کون تھے وہ؟ سامری لوگ۔ ان سامریوں میں بھی، اور یہاں تک کہ تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں تقریباً 17 ممالک کے لوگ اس وقت وہاں پر تھے، اور ان 17 ممالک کے لوگ جب پطرس کو واز کرتے ہوئے سن رہے تھے، اس وقت گوگل ٹرانسلیشن کا کوئی کام نہیں تھا، روح القدس تھا جو اس واز کو ان 17 ممالک کے لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ پطرس کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، اور وہ یہ کہ یہ جتنے بھی ممالک کے لوگ آئے ہیں، یہ اب ایک مشنری کے حیثیت سے جائیں گے اور اس انجیل کے پیغام کو اپنے اپنے ممالک میں اپنی اپنی زبان میں پیش کریں گے۔ یہ اہم ترین بات تھی کہ وہ سن رہے اور سمجھ رہے تھے کہ پطرس کیا کہہ رہا ہے، اور جہاں کہیں وہ گئے، اس وقت کی رومی دنیا، ایون ایتھوپیا تک ایک بڑا انقلاب آیا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ وعدہ صرف ان بیسک یا بنیادی شاگردوں کے ساتھ ہی نہیں تھا، یہ وعدہ آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ذرا غور طلب بات یہ ہے، ہم آدھی آیت پر عمل کرتے ہیں اور آدھی آیت ہم کھا جاتے ہیں، اور وہ آدھی آیت یہ ہے کہ روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہاں تک بہت سے مسیحی، شاید 95% یا اس سے بھی زیادہ، یہاں تک رہتے ہیں، لیکن جو اگلی بات ہے کہ تم میرے گواہ ہوگے یروشلیم میں، پورے یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک، یہ والا کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہو تینوں کی لوڑ پہ مصیبت وچ پین دیے تے تہاڈا گھر جلا دیں گے، پوری بستی جلا دیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن جب روح القدس ہے تو پھر دلیری کا روح ہے، پھر دلیری سے یسوع کی گواہی دینے کی بات ہوتی ہے کہ اس نے میری زندگی میں کیا کام کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا میں زیادہ بہتر سمجھوں گا، اور وہ یہ، بھائی نے مجھے یہاں بلاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ خدا نے مجھے دریا کے اس پار سے، میں ان کی بات کو اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں،
کہ اس شخص کو خدا نے دریا کے اس طرف سے ادھر بلایا. اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بطن مادر سے خدا کے ارادہ اور خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ میں تھا. لیکن خدا نے کسی شخص کو تیار کیا جو مجھے اپنے یسوع کی بابت گواہی دے. گزرے کل ہم نے یہاں پر کچھ ریکارڈنگز کی اور میں بتا رہا تھا بڑے مختصر طور پر. ان میں سے ایک بات یہ ہے، میری والدہ بیمار ہو گئیں، ان کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا. ہم جہاں تک ان کو لے جا سکتے تھے لے گئے، اور چاندنی چوک راولپنڈی کے قریب سینٹرل ہاسپٹل ہے. چونکہ میں مری سائڈ پر پیدا ہوا، اس سے بھی آگے کافی، اور ہم وہاں پر ان کو لائے. کافی دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد ڈاکٹرز ایک نتیجے تک پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ ان کو اب آپ گھر لے جائیں اور گھر لے جا کر ان کی سیوا کریں، کیونکہ اب ان کے اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ ہے. مہمان ہیں، ان کو لے جاؤ اور ان کی سیوا کرو، ان کی خدمت کرو. بڑا مشکل تھا وہ وقت، اور اس گولی کو نگلنا اتنا آسان نہیں تھا. لیکن ہم تیار ہو گئے اور ہم اپنی ماں کو اپنے گھر لے گئے. اس وقت میں ایک غیر قوم کا شخص تھا. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں آپ میرے لیے کافر تھے، کیونکہ آپ یسوع مسیح کو ابن خدا کہتے ہیں. اور آپ کی بابت میرے ذہن میں یہ تھا، آپ بت پرست ہیں، آپ زناکار ہیں، آپ لال پری پینے والے ہیں. اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو میری پرسنل ریسرچ تھی، بلکہ یہ وہ باتیں تھیں جو میرے بڑوں نے میرے ذہن میں ڈالی تھیں کہ یہ ایسے 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 ہے. اور ایسے ہی ایک ادارے میں مجھے جاب مل گیا اور وہاں پر میں اس وقت کام کرتا تھا. میری ماں بیمار، اور تقریباً 15 دن میں اس انسٹیٹیوشن سے غیر حاضر رہا. اور 15 دن کے بعد جب میں دوبارہ اس انسٹیٹیوشن گیا، ایک کرسچن خاتون، ایسا علاقہ جہاں پر میجورٹی غیر قوم کی ہے، خوف طاری ہو سکتا تھا اور وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے کیا ضرورت پڑی مصیبت میں پڑنے کی. لیکن وہ ایک خاتون جو مسیحی خاتون تھی، اعمال 1:8 کے مطابق وہ روح القدس سے معمور خاتون تھی. اور اس خاتون نے مجھے یہ کہا، نوید ایک بات سنو. پہلے اس نے یہی پوچھا کہ آپ کی ماں کا کیا حال ہے. میں نے کہا وہ دن بدن نیچے اور نیچے اور نیچے جا رہی ہے. اس نے کہا کہ ادھر بیٹھو. جب میں بیٹھ گیا تو کہنے لگی، نوید مجھے پتا ہے کہ آپ ایک مقدس کتاب کو جو آپ کے لیے مقدس ہے اس کو پڑھتے ہو، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ عیسی مسیح وہ ہیں جنہوں نے بیماروں کو چنگائی بخشی اور کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا. لیکن ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے. ہم اس کتاب کے مطابق جانتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہی زمین پر آئے اور گناہگار انسان کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کی. مر گئے اور مرے ہی نہیں رہے، بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے آپ جی اٹھے. لیکن جب آپ اس دھرتی پر تھے، آپ نے نیرا محض بیماروں کو ہی چنگا نہیں کیا، آپ نے فطرت پر بھی اختیار رکھا اور مردوں کو بھی جلایا ہے. اور چونکہ وہ زندہ ہے اور زندہ ہونے کا ثبوت بھی وہ دیتے ہیں، آج بھی زندہ ہیں
اور وہ زندہ ہونے کا ثبوت یوں دیتے ہیں کہ وہ معجزات جب وہ اس دھرتی پر تھے تو کرتے تھے، سیم وہی معجزات وہ آج بھی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کتاب تمہارے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے پاس سے لے جاؤ، لے جا کر کہیں سے بھی اس کو کھول کر پڑھو، اور پھر جیسے آپ لوگ دعا کرتے ہیں ویسے ہی آپ دعا کریں، لیکن اس دعا میں ایک جملہ ایڈ کرنا، اور وہ یہ کہ رب العالمین مسیح ابن مریم کے وسیلہ سے میری بیمار ماں کو چھو کر اس کو شفا بخشیے اور اس کو اٹھا کھڑا کیجیے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو آبیل مجھے مار، یہ تو لے جا نہیں سکتا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چونکہ میری ماں کی صحت کی بات ہے، اس لیے میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے کہا مجھے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ اور اس نے کہا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ مل کر دعا کریں گے؟ میں نے کہا جی۔ کتنے بجے؟ 4 بجے چھٹی ہوگی اور میں 6 بجے اپنے گھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر دعا کروں گا۔ وہ خاتون اسی وقت وہاں ہی چٹائی کے اوپر 2 زانو ہو گئی، اور اس خاتون نے کہا جب تم 6 بجے وہاں دعا کر رہے ہوگے تو میں تمہاری ماں کے لیے یہاں دعا کر رہی ہوں گی۔ بن پیشن یعنی بوجھ کے اور ترس کے ایسا ہو نہیں سکتا۔ چونکہ اس کو خدا نے خاص بوجھ دیا تھا، اس نے یہ گواہی دی کہ یسوع کے نام میں کتنی قدرت پائی جاتی ہے۔ جب میں ریڈی ہو گیا، گھر گیا، ابھی 6 بجنے کو کچھ ہی منٹ باقی تھے، میں نے یوں کر کے کھولا، حوالہ تو مجھے کوئی دیا نہیں گیا تھا کہ کہاں سے کھولوں، لیکن جس کا یہ کلام ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو کون سے حوالہ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس کے ارادہ میں تھا۔ اور جہاں سے میں نے کھولا وہاں پر لکھا تھا، آج بھی لکھا ہے، کہ لوگ اپنے بیماروں کے کپڑے لا کر رسول کے بدن سے لگاتے اور لے جا کر اپنے مریضوں پر ڈالتے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی۔ یہ حوالہ پڑھا اور اس کے بعد جو میرے لیے ایک مقدس زبان تھی اس میں دعا کرنا شروع ہو گیا، اور جب دعا کر رہا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی پیکج کھل گیا۔ دل نہیں کرتا تھا کہ میں آمین کہوں، میری آنکھوں سے آنسو کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ندیاں بہنے لگیں۔ اس دعا کے دوران خدا کے لوگوں، خدا مقدسوں کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے جلال کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق بہائے جائیں، نہ کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ خدا ان آنسوؤں کو گویا مشکیزے میں بند کر لیتا ہے، اور وہ ضرور وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ ان آنسوؤں کے مطابق کی گئی دعا کا جواب دیتا ہے۔ زبور 126 میں ہے، ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیہن بیچ دے، فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا۔ یعنی وہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ فصل کاٹیں گے، بٹوریں گے۔ اور جب میں دعا کر رہا تھا ایسا تھا جیسے خدا کا روح اعمال 1:8 کے مطابق مجھ پر اور میری ماں پر تھا۔ یسوع کی شفا بخش قوت میری بیمار ماں کو اس وقت چھو رہی تھی۔ The things are impossible for man are possible for God۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی باتیں جو انسان کے لیے ناممکن ہیں وہ خدا کے لیے ممکن ہیں۔ وہ وقت آیا
کہ آخر کار مجھے آمین کہنا ہی تھا. اور جب میں نے آمین کہا اس کے بعد 5 سے 7 منٹ ٹوٹل لگے. اور میری وہ بیمار ماں جو بستر مرگ پر پڑی تھی، آنکھیں بند تھیں، ڈاکٹرز نے کہہ دیا اب وہ اور اس کے اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ ہے، اب وہ محض ایک مسافر ہے اس زمین پر، اس کی سیوا کر سکتے ہو جتنی زیادہ کرو. میں ڈاکٹرز کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اس کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 5 سے 7 منٹ کے بعد میری وہ بیمار ماں آہستہ آہستہ، ادھر میں دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ خاتون دعا کر رہی تھی جس نے مجھے گواہی دی، اور اس دعا کے نتیجہ میں آہستہ آہستہ میری ماں اٹھی، اور اٹھنے کے بعد کچن میں جا کر میری بھابھیوں اور میری بہنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کرنے لگ پڑی. وہ جس کو ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا تھا، یسوع نے اس کو ایک نئی زندگی بخشی، اور کئی برس تک اس کے بعد میری ماں اس دنیا میں حیات رہی. لیکن یہ مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اے ہویا تے کیویں ہویا، او یسوع کون ہے؟ اور پھر جوں اس کو جاننا شروع ہوا تو اس نے اپنے مکاشفات کو اور زیادہ عیاں کرنا شروع کر دیا. بات صرف اتنی ساری ہے کہ آج اگر اس شخص کا کوئی منہ سر ہے، کوئی جان پہچان ہے، کوئی دعا سلام ہے، یا مختلف طریقہ سے دنیا میں، پاکستان میں تو موسٹلی لوگ جانتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ میں کوئی شے ہوں، نو، میں خاک اور راکھ ہوں، مٹی کا ٹوٹا ہوا برتن، لیکن وہ میری دراڑوں میں سے اپنا جلال پار کرتا ہے. اس کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں. اور ایک خاتون کی گواہی کے سبب سے اب یہ شخص پوری دنیا میں مسیح کی قدرت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم ہے. مسیح کے واحد نجات دہندہ ہونے کا سرے بازار اعلان کرتا ہے. میڈیا پر ہر جا، ٹک ٹاک سے لے کر واٹس ایپ اور ٹیلی ویژن تک آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. اور نہ صرف یوں بلکہ لٹریچر کے ذریعہ بھی مجھے ہر جا دیکھ سکتے ہیں. اس لیے نہیں کہ مجھ میں کوئی خوبی ہے، اس لیے کہ وہ بہت خوب ہے. وہ اس آلے کو اپنے جلال کے لیے استعمال اور خرچ کرتا ہے. نہ میں کوئی ریورنڈ، نہ میرے نام سے پہلے کچھ اور نہ میرے نام کے بعد کچھ ہے. میں نوید ملک ہوں، دیٹس آل. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے. اہم ترین بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، 97% لوگ مسیحی نہیں ہیں، اور جو 3% ہیں وہ بھی سارے مسیحی نہیں ہیں، کیونکہ ان میں دیگر مائنارٹیز، اقلیتیں بھی موجود ہیں. اور جو مسیحی ہیں، اگر میں کہوں کہ 1%، ان میں سے کتنے ہیں جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں؟ وہ سر پھڑ کے بہ جاندہ دل کر دے. اور کتنے ہیں جو روح القدس سے معمور ہیں اور مسیح کی گواہی دیتے ہیں؟ یہ ریشو اور ہی نیچے چلا جا رہا ہے. یہ گیت گانا بہت آسان ہے، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، ہاں ایسی شیراں دیاں غاراں چ وڑاں گے، سولی الٹی چڑھاؤ تے چڑھاں گے. وہ پلیا لوکا کدوں تو چڑھیا سے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ جھوٹ ہے اور کفر ہے خدا کی حضوری میں. ایک دعا جو ہماری
عبادت کے اختتام پر کی جاتی ہے، پادری صاحب اگر نہیں کریں لوگ کہیں گے انہیں دعائے ربانی ہی نہیں سی پڑھی تھے. ہاں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس دعا میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ بھی ہے کہ جس طرح میں اپنے قصور واروں کو، حالانکہ اتنے قرض دار لکھے معاف کرتا ہوں تو بھی مجھے معاف کر. پہلے لوکا کدوں کرنا ہے؟ اسی ملک ہون دا دس دیا کہ میں کوئی ہاں گا. ہاں، میں گلوں کا اور بھٹیوں کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک اہم بات ہے جو ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس طور پر آج اس بات کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. گواہی کے اعتبار سے 97% لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ڈیلی ہمارا رابطہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں رہتا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ موقع تلاش کرتے ہیں، موقع ملے تو میں یسوع کی گواہی دوں، جبکہ موقع یا مواقع ہماری تلاش میں ہیں کہ کب تم گواہی دو گے، کیونکہ مواقع تو آلریڈی ہیں، لیکن شاید ہم ان موقعوں سے اس طور پر فائدہ نہیں اٹھاتے. ہر دوسرا شخص اس معاشرے کا انتہائی ڈپریس ہے، مایوس ہے، ضرورت مند ہے، پریشان ہے، مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں، دکھ اور تکالیف اور بیماریاں ہیں. اگر ہم اور کچھ نہیں بتا سکتے تو یہ تو بتا سکتے ہیں جو اس خاتون نے مجھے بتایا. باقی کام خدا کا ہے. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے یسوع نام میں قدرت ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اس کی مرضی ہوئی تو وہ تمہیں ضرور شفا دے گا. تمہارا ڈپریشن جاتا رہے گا، تمہاری پریشانی جاتی رہے گی، تمہاری بیماری جاتی رہے گی. کم از کم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واحد نجات دہندہ ہے جو طبیب اعظم ہے. ہمارا کام کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے. نو، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسیح کے پیچھے ہو چلے، لیکن میرا کام کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے. بندیاں دے کنورٹ کیتے ہوئے مڑ کے ٹر جاندے نے جدوں ہڑ آندے نے تے طوفان آندے نے. لیکن جب پاک روح کی تحریک سے لوگ تبدیل ہوں تو وہ ہڑ آئیں یا طوفان آئیں، وہ ان تمام حالات میں قائم رہتے ہیں. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. روح القدس کے تبدیل کیے ہوئے لوگ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، وہ ان تمام حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں. میں اور آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا یسوع نے ہمیں کرنے کے لیے کہا. ہم اس مردہ لازر کو جلا تو نہیں سکتے، لیکن اس پر سے پتھر تو ہٹا سکتے ہیں. یہی ہمارا ٹاسک ہے. زندہ کرنے والا خود اس کو زندہ کرے گا، کیونکہ یہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے. اس لیے الفا اینڈ اومیگا چرچ، جہاں تک کل سے میں سن رہا ہوں، یہ ایک ایسا چرچ ہے جو ایونجلیکل چرچ ہے. اس کا مطلب بشارت انجیل دینے والا چرچ ہے. اور چرچ سے مراد بلڈنگ نہیں ہے، یہ ایک ہال ہے. یہ چرچ نہیں ہے، یہ وہ ہال ہے جو چرچ کے لیے مخصوص کیا گیا کہ لوگ یہاں آئیں اور برکت پائیں. چرچ تاریکی کے قبضہ سے باہر بلائے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا. چرچ آپ ہیں جو یہاں پر ہیں، اور اگر سنڈے کو آپ نہ آئیں تو یہاں پر کوئی چرچ نہیں ہے. چرچ ہم ہیں، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا ٹاسک ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، نہ صرف لاہور کے گرد و نواح بلکہ نادرن علاقوں میں بھی، آپ جانتے ہیں آلریڈی کہ وہ انجیل کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے.
हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है, अपनी पॉकेट्स खोलने की जरूरत है इस काम के लिए। और अगर खुदा बोझ दे तो उनके साथ जाने की भी जरूरत है, ताकि वहां उन इलाकों में जाकर हम इंजील की गवाही दे सकें और बता सकें कि यीशु मसीह कौन है। यह बहुत जरूरी है। वो चर्च जिसको कहते हैं सेंडिंग चर्च, जो भेजने वाला है लोगों को, मिशनरी चर्च, अगर कोई चर्च ऐसा नहीं जो लोगों को भेजे, वो जिंदा चर्च नहीं, वो मुर्दा है। और जो जिंदा कलीसिया है उसका हर मेंबर रूह अल कुदस से मामूर है और वो यीशु का गवाह है। अब मुझे और आपको आज अपने आप की बाबत सोचना है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते। हमारी पाकिस्तानी मुआशरे की जरा सोच है कि हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अपना भी कदी न्याय कीता है। यह जरा सोचने वाली बात है। हमें आज अपने आप की बाबत सोचना है कि मैं यीशु मसीह का कैसा या कैसी गवाह हूं, कहां मैंने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दी है। यह जरा सोचने का मकाम है। हमें आयात याद है कि तुम जमीन का नमक और दुनिया के नूर हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने वो नमकीनी और वो रोशनी दूसरे लोगों तक पहुंचाई है कि नहीं? यह एक अहम तरीन सवाल है। और पास्टर साहब हर मुमकिन तरीका से इस कलीसिया की रूहानी तौर पर आबियारी के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं कि किस तरह से आपकी मदद की जा सके कि और बेहतर तरीका से आप खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हो सके। जब यीशु मसीह अभी आने वाला है तो कहीं हम उस शजरे इंजीर की मानिंद तो नहीं होंगे कि हरे पत्ते तो नजर आते हैं लेकिन फल नहीं, बेफल दरख्त की तरह तो नहीं। यह जरा सोचना है, वो फल कहां है? रूह का फल जिसने आपके वसीला से या मेरे वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, मसीह खुदावंद को पाया है। यह जरा सोचने का मकाम है आज मेरे लिए और आपके लिए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत गीत हैं। मैं किसी गीत का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा, हर वो गीत जो बाइबल की टीचिंग के मुताबिक है और हम उस गीत के मुताबिक करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। और अगर वैसा नहीं तो हम खुदा के हुजूर से बरकत के बरैक्स लेकर जाते हैं। इसलिए www.newlifeinstitute.org